بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں شب قدر اور اس کی فضیلت و اہمیت۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ شب قدر کا معنی و مفہوم جانتے ہیں کہ شب قدر کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اس بارے میں امام زہری بیان کرتے ہیں، انما سمیت بذالک لعظمھا وقدرھا وشرفھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے جانا کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے لوگوں کی طرح کس طرح نیکیاں اکٹھی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز اور آتی ہے کہ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ عابد ظاہر سی بات عبادت گزار کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عابد کا کیا مرتبہ و مقام ہے۔ معزز سامعین، مختصراً ہم یہاں پر اب احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت واضح ہوگی۔ پہلی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سابقہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر شب قدر کو بتا دیا جاتا کہ یہ رات فلاں رات میں آ رہی ہے تو نہایت آسانی ہو جاتی۔ اب اس رات کو مخفی رکھنے کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں مختصراً۔ پہلی حکمت جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم، جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے، یہ اس کی پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی، پھر اسی پر اکتفا کر لیا جاتا، اور اس رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا، ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا کہ بس پھر لوگ سمجھتے کہ ایک ہی رات ہے اس میں عبادت کر لی جائے، باقی سارا سال غفلت میں گزار لیں، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ عبادت کا ذوق و شوق اور بڑھے۔ تیسری جو اس میں حکمت بیان کی گئی کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا، یعنی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا، سفر میں ہوتا، اور وہ اس شخص کو اس کو بتا دیا جاتا کہ یہ فلاں رات ہے اور وہ عبادت نہ کر سکتا تو اس کو شدید صدمہ ہوتا، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی حکمت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی
تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزار سکیں۔ دیکھیے اگر یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں رات ہے تو پھر شاید آدمی اسی رات کا انتخاب کرتا، اسی رات کو زیادہ عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا، نماز پڑھتا، نوافل پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا تاکہ بندہ جو ہے، اس کا محبوب بندہ جو ہے، اس کے شوق میں، اس کی محبت میں، اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ راتیں جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ آخری جو اس کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح ہوتی۔ دیکھیے اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ رات فلاں رات میں ہے، اس کے باوجود بھی اگر لوگ اس میں گناہ کرتے، بددیانتی کرتے، برے کام کرتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دہی دیتے، یہ سارے کام اگر ہوتے تو پھر یقیناً اس رات کی جو عظمت تھی، جو اس رات کا تقدس تھا، وہ پامال ہوتا۔ تو اس وجہ سے پھر اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ اب آخر میں جو ہم شب قدر کا وظیفہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر پا کر اس میں عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔